آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 21، ملوک کے اسرا و متنصرہ۔ سب ہیڈنگ بولیانش اور نصارہ۔ اس کا چچا زاد بھائی بولیانش المیالش بادشاہ ہوا۔ اس نے نصرانیت چھوڑ کر پھر بت پرستی اختیار کر لی، گرجے بند کروا دیے، عیسائیوں پر سختی کی، ان کی مافیاں ضبط کر لیں، فارس پر زمانہ حکومت صابور میں چڑھائی کی۔ اثناء لڑائی میں اس کے ایک تیر لگا، یہ وہیں مر گیا۔ ہر وشیوش کہتا ہے کہ یہ فارس جاتے ہوئے راستہ بھول کر ایک بیابان میں گر پڑا، دشمنوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد بلیان بن قسطنطین نے 1 برس بادشاہت کی۔ اس نے بادشاہ فارس پر حملہ کیا، لیکن بلا کسی لڑائی کے صلح کر کے جب واپس آ رہا تھا، اثناء راہ میں اتفاقاً مر گیا۔ سب ہیڈنگ یوشانوش۔ ابن امید نے اس کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ بولیانوس کے بعد یوشانوش نے بلا اتفاق صابور کی حکومت کر کے 16ویں برس حکمرانی کی۔ یہ بولیانوس کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب وہ مارا گیا تو اہل لشکر نے متفق ہو کر اس شرط پر اس کی بیعت کر لی کہ وہ عیسائی مذہب اختیار کر لے۔ یوشانوش نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے لشکر کا صلیبی پرارہ بنوایا۔ نصیبین سے جو فارس کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کو لا کر آمد میں بسایا اور اپنے دارالسلطنت پہنچا کر اساقفہ کو گرجوں کی طرف واپس کر دیا۔ ان میں اثناشیوش بطریق سکندریہ بھی تھا۔ اس نے کونسل ینکیا کے عقیدہ متفقہ کے لکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے اساقفہ کو جمع کر کے دوبارہ اس عقیدہ کو لکھوایا اور اس کی پابندی کی ہدایت کی۔ سب ہیڈنگ بلنسان بن قسطنطش۔ ہر وشیوش نے اس یوشانوش کا کچھ ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ بلنسان بن قسطنطش لکھا ہے۔ اسی کے زمانے میں کوت کے 2 فرقے ہو گئے، ایک تو مذہب اریوش کا پابند تھا اور دوسرا مجمع ینکیا کے مقرر عقیدہ متفقہ کا معتقد ہوا، اور دامشق روما کا بطریق ہوا۔ اس کے بعد وہ بارزہ فالج مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس کی جگہ والیش 4 برس بادشاہ رہا۔ یہ مذہب اریوش کا مقلد تھا، اسی وجہ سے مجمع ینکیا کے مقلدین کو اس نے ستایا، ان پر سختیاں کی، اکثر کو قتل کر ڈالا۔ بعض عیسائی قومیں اہل افریقہ کی مدد سے اس سے باغی ہو گئیں۔ اس نے ان پر بزور تیغ فتح حاصل کی اور کرتاجنہ میں انہیں قتل کر کے قسطنطنیہ واپس آیا۔ کوت اور دوسری قوموں سے جو اس سے باغی ہو گئی تھیں، ان سے لڑا اور انہی لڑائیوں میں مارا گیا۔ ابن امید کہتا ہے کہ جو کیسر مارا گیا وہ التیوس تھا۔ اس نے 12 برس حکومت کی، جیسا کہ ابن بطریق اور ابن الراہب سے روایت کی گئی۔ مسیحی سے روایت کی جاتی ہے کہ اس نے 15 برس حکمرانی کی اور اس کا بھائی والیاش اس کی حکومت میں شریک تھا۔ سب ہیڈنگ اثناشیوش بطریق۔ 676 سکندری مطابق 17 جلوس صابور کسرا میں یہ بادشاہ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اہل سکندریہ نے اثناشیوش بطریق سکندریہ کو گرفتار کر کے مارنا چاہا، لیکن اس سے واقف ہو کر بھاگ گیا۔ اہل سکندریہ نے اس کی جگہ لوکیوس کو بطریق بنایا، جو کہ اریوش کی رائے کا مقلد تھا۔ اس کے بعد ایک کونسل نیکیا نے 5 مہینے بعد پھر جمع ہو کر اثناشیوش کو بطریق بنایا اور لوکیوس کو باہر نکال دیا۔ اثناشیوش کے مرنے کے بعد اس کا شاگرد پطرس 2 برس تک بطریق رہا۔ لوکیوس کے ہوا خواہوں نے پھر سر اٹھایا اور لوکیوس کو دوبارہ بطریق بنایا۔ 3 برس تک یہ اسی عہدہ پر رہا۔ پھر اہل کونسل نیکیا کیسر اور اریوش کے مقلدین میں بہت ناچاکی رہی۔ سب ہیڈنگ پطرس بطریق۔ مسیحی کہتا ہے کہ والیتینیوس اہل کونسل کے مقررہ عقیدہ کا معتقد اور اس کا بھائی والیش مذہب اریوش کا متبع تھا۔ اس نے اس مذہب کی تعلیم سادوکسیس اسقف قسطنطنیہ سے پائی تھی۔ اس نے اس سے اس مذہب کی پابندی
اور اظہار کا قول لیا تھا۔ چنانچہ جب یہ بادشاہ ہوا تو اس نے تمام اسقافہ کو جو کونسلی مذہب کے پابند تھے نکال باہر کیا، اور اریوش انطاکیہ سے اسکندریہ تک کے تمام گرجوں کا اسقف ہوا۔ پطرس بطریق قید کر لیا گیا، پھر قید سے بھاگ کر روما میں جا ٹھہرا۔ والنتینوس کیسر اور صابور کسرا میں اکثر لڑائیاں ہوئیں۔ اثنا لڑائی میں والنتینوس مر گیا اور اس کی جگہ والیش حاکم ہوا۔ ابن امید باروایت ابن الراہب تحریر کرتا ہے کہ اس نے 2 برس اور بوفانیوس کہتا ہے کہ 3 برس حکومت کی۔ اس کا نام والاج تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ان دونوں بادشاہوں کا باپ ہے جنہوں نے سلطنت چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی تھی، یعنی مسکیموس اور دوکادیوش۔ اس کے 2 جلوس میں تیمانوس برادر پطرس بطریق سکندریہ کی طرف بھیجا گیا۔ وہ 7 برس بعد وہیں مر گیا۔ سب ہیڈنگ اساقفہ کی دوسری نسل۔ اور 6 جلوس میں دوسری کونسل قسطنطنیہ میں منعقد ہوئی، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے زمانہ حکومت میں بطریق قسطنطنیہ مر گیا۔ اس کی جگہ اگریوس اسقف ہوا، جو 4 برس بعد مر گیا۔ اس کے بعد والیش پر کسی نے عرب سے خروج کیا اور یہ انہی لڑائیوں میں مارا گیا۔ اس کے بعد اگرادیانوس کیسر ہوا۔ ابن امید کہتا ہے کہ یہ والیش کا بھائی اور والنتینوس ابن والیش اس کا شریک تھا۔ 1 برس اس کی حکومت رہی۔ ابو فانیوس کہتا ہے کہ 2 برس، اور ابن بطریق کی روایت ہے کہ اس نے 3 برس حکومت کی۔ ابن مسیحی اور ابن الراہب سے روایت کی جاتی ہے کہ تاور اسیوس کبیر ان تینوں حکومت میں شریک تھا۔ سکندر کے 690 برس بعد یہ لوگ بادشاہ ہوئے۔ اس نے تمام ان اساقفہ کو واپس بلا لیا جنہیں والیش نے جلا وطن کر دیا تھا، اور انہیں پھر ان کے عہدوں پر مقرر کیا۔ 1 ہی برس میں آزادیانوس اور اس کا بھتیجا مر گیا۔ سب ہیڈنگ تاوید اسیوس۔ ابن امید کہتا ہے کہ ان دونوں کے بعد تاوید اسیوس بادشاہ ہوا۔ 17 برس اس کی حکومت رہی۔ با اتفاق سکندر کے 690 برس بعد 31 جلوس صابور کسرا میں یہ بادشاہ ہوا۔ اس کے 6 جلوس میں اثناشیوش بطریق سکندریہ تھا۔ اس کے بعد نصرانی ہو گیا۔ تاوید اسیوس کیسر کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے تلاش کرایا، چنانچہ جستجو کے بعد وہ لوگ مردہ پائے گئے۔ تاوید اسیوس نے اس مقام پر ایک کنیسہ گرجا بنوایا اور اس دن کو ان کے ظاہر ہونے کی خوشی میں عید کا دن مقرر کیا۔ مسیحی کہتا ہے کہ اریوش کے مقلدین کنائش گرجوں میں 40 برس سے حکومت کر رہے تھے۔ اس نے ان سب کو گرجوں سے نکلوا دیا اور اپنے لشکریوں میں سے انہیں موقوف کر دیا جو اس کے مذہب کے پابند تھے۔ کونسل نیکیا کے 250 برس بعد دوسرا جلسہ قسطنطنیہ میں منعقد ہوا، اور یہ طے پایا کہ جلسہ اولیٰ کا مقرر عقیدہ بہت فصیح اور درست ہے، نہ اس سے کچھ کم کیا جائے اور نہ اس میں کچھ اضافہ کرے۔ اس کی حکومت کے 15ویں برس صابور بن صابور شاہ بادشاہ فارس مر گیا۔ اس کی جگہ بہرام بادشاہ ہوا۔ اس کے بعد 17 برس حکومت کر کے تاوید اسیوس بھی مر گیا۔ سب ہیڈنگ ولیتانش بن فلنسیان۔ ہر وشیوش والیش کے تذکرے کے بعد تحریر کرتا ہے۔ اس کے بعد ولیتانش ابن فلنسیان برادر والش 6 برس بادشاہ رہا۔ یہ ملوک کے آسرا کے 40ویں عدد کو پورا کرتا ہے۔ تودوشیش بن انتیونوس بن لوخیان مشرقی ممالک میں اس کا گورنر تھا اور اپنی حکومت کو فتوحات کے ذریعے وسیع کرنے میں مشغول تھا۔ اسی اثنا میں اہل روما نے یورش کر کے اپنے سپہ سالار کو مار ڈالا اور ولیتانش کو بادشاہی سے معزول کر کے تودوشیش کو مشرق سے لا کر اپنا بادشاہ بنا لیا۔ تودوشیش نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی بلوائیوں کو سزا دی اور نہایت استقلال سے 14 برس حکمرانی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا ارکاوکش حکمران ہوا۔ ہر وشیوش کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ تودوشیش ہی
تاود اسیوس ہے جس کا تذکرہ ابن امید نے کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں اس امر میں متفق ہیں کہ اس کا لڑکا ارکا وکش ہے، اور نیز یہ دونوں مورخ ان کی مدت حکومت میں بھی اتفاق کرتے ہیں۔ عجب نہیں کہ ولیتانش جس کا ذکر ہیروشیوش نے کیا ہے، آزادیانوس ہو جس کا تذکرہ ابن امید نے کیا ہے، واللہ عالم۔ سب ہیڈنگ ارکاوکش۔ ابن امید کہتا ہے کہ ارکاوکش ارکادیوس ابن تاود اسیوس اکبر نے با اتفاق 13 برس حکومت کی۔ 3 جلوس بہرام بن صابور میں تخت نشین ہوا۔ یہ قسطنطنیہ میں رہتا تھا اور اس کا بھائی انوریش اور نوریوش روما کا حاکم تھا۔ اس کی سلب سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے اپنے باپ کے نام پر تودوشیش رکھا۔ جب یہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے استاد داریانوس کو تودوشیش کی تعلیم کے لیے طلب کیا۔ اریانوس بھاگ کر مصر جا پہنچا اور ترک دنیا کر کے راہب ہو گیا۔ ارکاوکش نے مال و زر کی طمع سے اسے بلانا چاہا لیکن وہ نہ آیا۔ جبل مکتم کے ایک کریا ترا میں 30 برس بعد مر گیا۔ ارکاوکش اس کی قبر پر ایک کنیسہ اس کی یادگار میں بنوا دیا جو دیر الکثیر کے نام سے موسوم ہے۔ اسی کے زمانہ حکومت میں ابو فانیوس قبرص سے واپس ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور یوحنا فم الذہب بطریق قسطنطنیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 9 جلوس میں بہرام بن صابور مر گیا۔ اس کی جگہ یزدجرد بادشاہ فارس ہوا۔ سب ہیڈنگ کوت کا روم پر حملہ۔ پھر ارکاوکش بھی ہلاک ہوا۔ اس کی جگہ تودوشیش عسکر بن ارکاوکش 13 برس کا بادشاہ رہا۔ اس کے زمانے میں لاطینیوں کا ملک تقسیم کر دیا گیا۔ اطراف و جوانب کے اکثروں نے مخالفت کی۔ افریقہ میں بہت بڑا فساد برپا ہو گیا جو کومس اس کے بھائی نے ختم کیا۔ اس کے بعد افریقہ سے قبرص چلا آیا اور رہبانیت اختیار کر لی۔ پھر قوم نے روما پر حملہ کیا۔ انوریش شکست کھا کر روما چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کوت نے بزور تیغ اسے فتح کر لیا اور وہاں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ گرجوں کا مال و اسباب اٹھا لے گئے۔ پھر جب ارکاوکش قیصر مر گیا تو انوریش نے اس کی جگہ 5 برس حکمرانی کی اور کوت کو روما سے نکال باہر کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب یہ مر گیا تو تودوشیش بن ارکاوکش بادشاہ ہوا۔ سب ہیڈنگ تودوشیش بن ارکاوکش۔ ابن امید نے انوریش کا کچھ تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس کا بیان یہ ہے کہ ارکاوکش کے بعد اس کا لڑکا تودوشیش عسکر بادشاہ ہوا۔ 42 برس اس کی حکومت رہی۔ یہ بلا اتفاق یزدجرد کی حکومت کے 5ویں برس حکمران ہوا۔ اس سے اور اہل فارس سے اکثر لڑائیاں ہوئیں۔ سب ہیڈنگ نستوریش بطریق کا اخراج۔ اس کے ایک جلوس میں تافیلا بطریق سکندریہ کا انتقال ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بھتیجا کیریوش کنیسہ سکندریہ کا افسر ہوا۔ 17 جلوس میں نستوریش قسطنطنیہ کا بطریق مقرر ہوا۔ 4 برس تک یہ اسی عہدے پر رہا۔ لوگوں میں اس کے عقائد مشہور اور پھیل چلے۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر کریوس بطریق سکندریہ کو پہنچی۔ اس نے دوبارہ عقائد نستوریش بطریق روما اور انطاکیہ اور بیت المقدس سے مشورہ کر کے شہر افسیس میں 200 اساقفہ کو ایک کونسل میں جمع کیا اور بلا اتفاق تمام عہدہ داران گرجا نے نستوریش کے کفر کا فتویٰ لکھا۔ وہ گرجے سے نکال باہر کیا گیا۔ نستوریش قسطنطنیہ سے نکل کر اخمیم سعید مصر میں آ کر مقیم ہوا۔ 7 برس تک یہیں ٹھہرا رہا۔ جزیرہ اور موصل میں، فرات تک عراق اور فارس میں، مشرقی بلاد تک اسی کا مذہب پھیل گیا۔ تودوشیش نے قسطنطنیہ کے گرجا میں نستوریش کے بعد میکموس کو مقرر کیا۔ 3 برس تک یہ اسی عہدے پر فائز رہا۔ سب ہیڈنگ بہرام جور کی روم پر فوج کشی۔ 14 جلوس میں تودوشیش عسکر میں کیریوش بطریق سکندریہ بھی مر گیا۔ اس کی جگہ دیسکرس مقرر کیا گیا اور 16 جلوس میں یزدجرد کرسا مر گیا۔ اس کے عوض بہرام جو بادشاہ ہوا، اس سے اور خاقان بادشاہ ترک سے اکثر لڑائیاں ہوئیں۔
پھر بہرام جو ان لڑائیوں سے اعراض کر کے روما پر حملہ آور ہوا تو دیش نے اسے شکست دی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا یزدجرد بادشاہ ہوا۔ ہیروشیش کہتا ہے کہ زمانہ تودوشیش عسکر میں کوت نے روما پر تسلط حاصل کر لیا تھا۔ اسی زمانے میں ان کا بادشاہ بطریق مر گیا، جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد روم نے کوت سے روما کی جگہ اندرس دے کر مصالحت کر لی۔ سب ہیڈنگ: مرکیان قیصر۔ ابن امید کہتا ہے کہ تودوشیش کے بعد مرکیان قیصر مسند حکومت پر بیٹھا۔ اس نے با اتفاق مورخین 6 برس حکمرانی کی۔ تودوشیش کی بہن سے اس کا نکاح ہوا۔ ہر وشیوش اس قیصر کا نام مرکیان ابن ملیکہ بتلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے زمانہ حکومت میں چوتھی کونسل مقدونیہ میں ہوئی۔ سب ہیڈنگ: عیسائی فرقے۔ اس کا ذکر اس سے پیشتر ہو چکا ہے کہ یہ کونسل دیسکرس بطریق سکندریہ کی وجہ سے منعقد ہوئی تھی۔ اس نے عقیدہ مقررہ جلسہ اولیٰ میں چند بدعات نکالی تھیں، جس سے تمام گرجے کے عہدے داروں نے متفق ہو کر دیسکرس کو گرجے سے نکال دیا اور اس کی جگہ برتارس کو مقرر کیا۔ اسی وقت سے مذہباً عیسائیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک ملی کی ہے جو کہ عقیدہ مقررہ کونسل کے پابند ہیں، جیسے مرکیان قیصر نے با اجتماع عہدہ داران گرجا مقرر کیا اور یہ حکم دیا کہ خلقدونی کی کونسل کے مقررہ عقیدہ کی پابندی کی جائے۔ دوسرا یعقوبیہ ہے جو مذہب دیسکرس کا پابند ہے۔ یعقوب کی وجہ تسمیہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تیسرا نستوریہ ہے۔ یہ مذہب مشرق میں زیادہ ہے کیونکہ نستوریش کی زمانہ جلاوطنی میں یہ فرق بہت پھیلا۔ اسی مرکیان کے زمانے میں سب سے پہلے نصرانیوں میں سے شمعون سوما انطاکیہ میں راہبان ہوا اور یہ خود بھی 6 برس حکومت کر کے ہلاک ہوا۔ اس کے بعد لادن کبیر تخت نشین ہوا۔ باروایت ابن امید 1770 سکندری میں اس نے 16 برس بادشاہت کی۔ سب سے پہلے نصرانیوں میں سے شمعون سوما انطاکیہ میں راہبان ہوا اور یزدجرد کسرا مر گیا اور یہ خود بھی 6 برس حکومت کر کے ہلاک ہوا۔ اس کے بعد لادن کبیر تخت نشین ہوا۔ باروایت ابن امید 1770 سکندری میں اس نے 16 برس بادشاہت کی۔ سب ہیڈنگ: برتارس بطریق کا قتل۔ ہر وشیوش اس مدت سے اتفاق کرتا ہے کہ مذہب ملکیہ کا پابند تھا۔ جب اہل سکندریہ نے مرکیان کے مرنے کی خبر پائی تو انہوں نے برتارس بطریق پر حملہ کر کے اس کی تولید کے 6 برس مار ڈالا اور اس کی جگہ تیماناؤس کو مقرر کیا۔ یہ یعقوبی مذہب رکھتا تھا۔ 3 برس بعد قسطنطنیہ سے ایک سپہ سالار آیا اور اس نے اسے نکال کر سورس کو مقرر کیا جو کہ ملیکہ مذہب کا پابند تھا۔